بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں 1 سال میں اپنا میسیج کلیئر کر چکا ہوں، لیکن کل میرے ایک ڈاکٹر دوست سے جب ڈسکشن ہوئی تو اس نے مجھے ہوا کہ ان کو فرق ہی نہیں پتہ لگ رہا کہ کیٹو ڈائٹ اور ماڈرن ایلوپیتھی کنٹرول میں فرق کیا ہے۔ وہ میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں جب ڈاکٹر صاحب کو ابھی میں نے سمجھایا تو عام بندے کا کیا حال ہوگا، تو اس کو تھوڑا میں دوبارہ ایلیبوریٹ کروں گا۔ آپ ذرا سلی سے غور سے یہ ویڈیوز بار بار سنیں۔ جتنی میڈیسن ہیں، یہ سامنے لسٹ آ رہی ہے، انسولین، جتنی دوائیاں ہیں، ان سب کا ایم شوگر کنٹرول کرنا ہے، شوگر کی بیماری کو جڑ سے ختم کرنا نہیں ہے۔ یہ ایک چیز سمجھ لیں بار بار۔ میں جو 1 سال سے بتا رہا ہوں انسولین ریزسٹنس کیور ٹریٹمنٹ، وہ ختم کر رہی، کیور کر رہی ہے، بلڈ پریشر کو بھی، شوگر کو بھی، باقی جتنی بیماریاں میں نے بتائی ہیں۔ تو اس لیے یہ فرق سمجھ لیں۔ یہ بہت مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں پتہ تھا، تو عام آدمی کو۔ اس لیے یہ چیز دوبارہ سمجھ لیں کہ جتنی ماڈرن میڈیسن ہے، ماڈرن سائنس ہے، وہ جتنی دوائیاں سیف سے سیف آ رہی ہیں، سب پروپیگنڈا چل رہا ہے، وہ کنٹرول کر رہے ہیں شوگر کو بھی، بلڈ پریشر کو بھی دوائی سے، اور ساتھ پرہیز بھی بتا رہے ہیں آپ کو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسولین ریزسٹنس ایک ڈائٹری ڈیزیز ہے، کھانے پینے سے، لائف سٹائل سے ہوتی ہے، تو اس کا علاج بھی لائف سٹائل اور کھانے سے کر لو، آپ کوئی ٹریٹمنٹ نہ لو۔ تو اس میں کیا کنفیوژن ہے، میں یہ بتاؤں، اور یہ کیور ہے، پھر میں بتا دوں آپ کو۔ یہ تمام دوائیاں جو ہیں یہ کنٹرول کر رہی ہیں، ہم آپ کو کیور بتا رہے ہیں، ختم دوائیں چھوٹ۔ یہ میرا ایک لیکچر 4 ہے، اس میں میں نے جب شروع میں بتانے کی کوشش کی تھی کہ 2 سال بعد جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو شوگر نارمل تھی، HbA1c جو ٹیسٹ ہوتا ہے 3 مہینے کا وہ نارمل تھا، انسولین بڑھی ہوئی تھی۔ پھر 5 سال بعد کیا، پھر شوگر نارمل تھی، وہ HbA1c نارمل تھی، انسولین بڑھی ہوئی تھی۔ پھر 12 سال بعد کیا، انسولین زیادہ بڑھ چکی تھی، اور 12، 15، 16، 20 سال بعد شوگر بڑھنی شروع ہوئی۔ تو اس سے آپ کو سمپل اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شوگر تو 10، 15 سال کنٹرول رہی تھی اور ڈیمیج ہوتا رہا۔ تو ڈیمیج کس نے کیا؟ انسولین نے۔ تو اصل یہ ڈائبٹیز بیماری جو ہے، اس کو ریسنٹلی وہ کہتے ہیں کہ یہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ آپ اس ڈائیگرام کو پھر سمجھ لینا کہ 10، 15، 20 سال دوائیوں سے وہ شوگر کنٹرول رکھتے ہیں، HbA1c نارمل ہوتی ہے۔ وہ شوگر جب خون سے نکالتے ہیں تو شوگر کہاں جاتی ہے؟ ہوا میں تیل ہوتی ہے؟ نہیں، وہ باڈی میں خون سے نکل کے سیل کے اندر آ جاتی ہے۔ سیل کے اندر آ کے جب وہ زیادہ آ جاتی ہے، آپ پھر کھا رہے ہیں، پھر انسولین آ رہی ہے، وہ پھر سیل میں ڈال رہی ہے، خون میں نارمل ہے، آپ کو دکھا رہے ہیں ٹیسٹ کر، دیکھو جی ٹھیک ہو گیا، دوائی بڑی افیکٹیو ہے، سائڈ افیکٹ ہے۔ وہ ساری شوگر وہ خون سے نکال کے سیل میں ڈال رہے ہیں، گردوں کے سیل میں، آنکھوں کے سیل میں، مسل کے سیل میں، لیور میں خاص کر۔ اس سے فیٹی لیور ہوتا ہے، فیٹی لیور ہوتا ہے تو پیٹ پہ فیٹ آتا ہے، فیٹ جب آتا ہے تو فیٹ میں نے بتایا تھا کہ ٹاکسک ہے، کافی ہارمون ریلیز کرتا ہے، کافی ڈیمیج کرتا ہے۔ وہ ساری ڈیمیج آنکھوں کے، گردوں کے، جو بانجھ پن ہے اور کینسر، جتنی میں نے انسولین ریزسٹنس کی آپ کو سلائڈیں بیماریاں بتائی ہیں، وہ ساری اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ سارا ایلوپیتھک میڈیسن ماڈرن سائنس شوگر کنٹرول کرنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ انسولین ڈیمیج کر رہا ہے، وہ اس کو نہیں روک رہے۔ یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ ایک ریسنٹلی سلائیڈ ہے 2020 میں، دیکھیں وہ کہتا ہے کہ 20 سال پہلے انسولین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ماڈرن لائف سٹائل میں، 15 سال پہلے انسولین ڈیولپ ہو جاتا ہے، 10 سال پہلے آپ کا گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ امبیلنس ہوتا ہے، اور 5 سال پہلے بلڈ پریشر، کارڈیک اسٹینٹ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب پینکریاس فیل ہو جاتا ہے آپ کا، وہ انسولین نہیں بنا سکتا، تو پھر شوگر بڑھنی شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ ڈائگنوز کرتے ہیں، اور پھر بھی ڈائگنوز کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ پھر شوگر کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، انسولین کنٹرول کرتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھا ہے گردے فیل ہو جائیں گے 10 سال بعد۔ آپ صرف لاہور میں اندازہ لگا لیں کہ آج سے 20، 25 سال بعد 85 میں جب ہمارا شیخ زید اسپتال کھلا تھا، سارے شہر میں ایک میو میں اور شیخ زید میں ڈائلیسس کی مشینیں تھیں۔ ابھی صرف پنجاب میں اس نے بتایا کہ 40,000 مشینیں کام کر رہی ہیں، وہ ساری ان دنوں 400 بھی نہیں ہوئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماڈرن میڈیسن لیتے ہوئے بھی آپ گردے فیل نہیں روک سکے، آپ بلڈ پریشر کو نہیں روک سکے، ہارٹ اٹیک بڑھ گیا ہے، اور کینسر، پاؤں کاٹنا، سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیں، ہم بیماری کو جڑ سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بڑا فرق ہے جو کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اس لیے اس کو بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں نے پلان کیا ہے کہ رپیٹ کرتا رہوں گا۔ وہ کنٹرول کر رہے ہیں، ہم کیور کر رہے ہیں۔ اس لفظ کو سمجھ لیں اچھی طرح۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، کچھ کھانے پینے چیزیں ہیں جو آگے پیچھے کر رہے ہیں، کیٹو ڈائٹ کہہ رہے ہیں آپ کو، اور فاسٹنگ کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کا سب کچھ ریورس ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ڈاکٹر جیسن فنگ، یہ پیشنٹ تھا، انسولین لے رہا تھا، 3 مہینے بعد انہوں نے یہ اسٹیمپ کر دیا کہ ڈائبٹیز کیور۔
یہ دوسرا پیشنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی ہے. تیسرا یہ 2013 میں انہوں نے پہلی اسٹڈی جو پیش کی تھی. کیور ہے. کیور کو کیسے لیبل کرتے ہیں؟ بہت آسان ہے. میرے کئی پیشنٹ ہیں جو اس چیز پہ کمنٹ کر کے وہ اپنا دیں، ریکارڈ دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. جن کا HbA1c 6 سے نیچے آ چکا ہے، بلڈ شوگر نارمل 120 سے نیچے ہے، اور انسولین ریزسٹنس جو کہ لیکچر 4 میں نے بتایا تھا کہ فاسٹنگ انسولین ملٹیپلائی بائی فاسٹنگ شوگر ڈیوائڈیڈ بائی 405، یہ 1 یا 1.5، اور وداؤٹ میڈیسن یہ کیور ہو گیا، یہ ریورس ہو گیا. یہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کر لیا، یہ کوئی نیا نہیں ہے. اس کو آپ یہ 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں، 3 ٹیسٹ کرانے ہیں. انسولین کیور ہو گئی آپ کی. عام بندے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہا. یا 20 سال پہلے جب آپ نے یہ ٹیسٹ کیے تھے جیسے تھے ویسے ہو گئے، آپ ریورس ہو گئی، کیور ہو گئی. ابھی یہ آپ کیوں ہوئے تھے بیمار، میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ بھائی آپ نے یہ ڈائٹ کھائی، ایکسرسائز نہیں کی، فاسٹنگ نہیں کی، بار بار کھاتے رہے، 6 سے 8 کھانے کھاتے رہے، اسنیکنگ کرتے رہے، اس وجہ سے یہ ہوئی ہے. تو اس کو آپ صرف چینج کر رہے ہیں، کوئی دوائی نہیں دے رہے، کچھ نہیں آپ کو بتا رہے. کتنا سمپل ہے. وہ دوائیوں پہ دوائیں دیتے جا رہے ہیں، لیٹر انسولین بڑھاتے جائیں گے، اینڈ آف سارے ڈائبٹیز ٹائپ 2 بھی اسی پہ. اور ابھی جو الزائمر ہے، جو یادداشت ہے، ڈیمنشیا ہے، یہ تو تقریباً 100% کیور ہو جاتا ہے کیٹو ڈائٹ سے. اور اس کو ٹائپ 3 ڈائبٹیز بھی کہہ رہے ہیں ابھی فیوچر میں. تو اس سے آپ پہ لگائیں. مین سمپل چیز سمجھ لیں، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. کیٹو ڈائٹ اور واٹر فاسٹنگ شوگر کو ختم کر دیتی ہے. صرف شوگر پہ زور دے رہا ہوں، یہ بلڈ پریشر بھی ختم کر دے گی. اگر آپ کو پہلے ہارٹ اٹیک نہیں ہے، اسٹنٹ نہیں ڈلے ہوئے، اگر تو پرہیز علاج سے بہتر ہے، آپ نے پہلے ہی کر لیا ہے، تو آپ کو وہ نہیں ہوگا. 95% تک چانس ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، شوگر نہیں ہوگا، اسٹنٹ نہیں ہوگا، ڈیمنشیا نہیں ہوگا، فالج نہیں ہوگا، اور کینسر نہیں ہوگا. یہ ساری بیماریوں کے نام ہے. اور مردانہ بانجھپن، زنانہ بانجھپن، یہ سارے اس کے اندر میں بتا چکا ہوں. آپ دوبارہ سن لیں. یہ ہوں گے ہی نہیں، اور ہو چکے ہیں تو وہ کیور ہوں گے. کنٹرول نہیں کرنا. کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کو آپ چھوڑ رہے ہو، بڑھا رہے ہو آہستہ آہستہ. وہ بڑھتی جا رہی ہے، آپ اس کی آنکھوں میں مٹی ڈال رہے ہو. شوگر ٹیسٹ کرا کے دیکھو، یہ کرا کے دیکھو، وہ کرا کے دیکھو. اصل بیماری تو بڑھ رہی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود امریکہ میں 44% پیشنٹ شوگر کے گردے فیل کیوں ہوتے ہیں؟ 27% کو بلڈ پریشر اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ تو 7 سے 10% لوگ اندھے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انسولین ریزسٹنس کو کیور نہیں کر رہے، وہ کنٹرول کر رہے ہیں. یہ چیز سمجھ لیں. اس کو میں پوائنٹ کو بنانا چاہتا ہوں. باقی اس کے لیے وہی چیزیں ہیں ہماری کہ آپ دودھ والی چائے اس کے بغیر آپ گرین ٹی پئیں، یہ گرین لیف ویجیٹیبل ہیں زیادہ تر، یہ کھائیں. بند گوبھی ہے، پھول گوبھی ہے، پتوں والی سبزیاں ہیں. موسٹلی یہ ہمارا یہ ایپل سائڈر ونیگر میں نے کہا ہوا پی لیں. اور سب سے بہتر اولیو ہے. ہماری شکر ہے کہ پاکستان میں بہت اچھا اس کا آ گیا ہے، زیتون کے آئل بھی آ گیا. آپ ڈائریکٹ پھل کھائیں، تیل نہ لیں، کیونکہ تیل کی لائف بہت تھوڑی ہے. وہ 2-3 مہینے تک ہوتا ہے، اتنا عرصہ تک پہنچتے لگ جاتا ہے، وہ رینسڈ ہو جاتا ہے. تو آپ ڈائریکٹ زیتون کھائیں، بہت اچھی شکل میں اویلیبل ہے، مارکیٹ میں آ رہے ہیں. آپ وہ 5-7 دانے آپ ڈیلی کھا لیں کہ یہ پھل کا پھل ہے اور آپ کا ٹریٹمنٹ کا ٹریٹمنٹ ہے. اسی طرح باقی سارے آپ دیکھ لیں جتنا بھی آپ کو بتایا ہے. وہ دوسرا جو گوشت ہم نے بتایا وہ گراس فیڈ، جیسے ہمارے 80% گاؤں میں جو گائے ہیں، بیل ہیں، وہ چرتے ہیں، چری گاؤں کا گوشت لیں، وہ بیسٹ ہے آپ کے لیے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بار بار سپر فوڈ کہا تھا، لیور ہے، بیف کی کلیجی، گائے کی کلیجی. یاد رکھیں اس کے اندر جتنا وٹامن ہے، یہ دیکھیں آپ 15 کلو گاجریں کھائیں گے تو جتنا وٹامن اس ایک کلیجی میں اتنا 15 کلو گاجروں میں ہے. اصل وٹامن اے رینیٹول ہے، وہ کیروٹین نہیں ہے. گاجروں میں کیروٹین ہے، پری کرسر فارم ہے. کیروٹین باڈی 1-1.5% کنورٹ کرتا ہے وٹامن اے میں. تو اس سے آپ حساب لگا لیں کہ اسی طرح باقی جو ہم کہتے ہیں نا سارے وٹامن ہیں وہ پری کرسر فارم میں ہوتے ہیں ویجیٹیبل میں. پیور اصل رچ سپر فوڈ وہ اینیمل میٹ ہی ہے، وہ گوشت ہے، لیور ہے، ہارٹ کا ہے، یہ سارا ہے بیسٹ ہے. اسی طرح انڈے ہیں، وہ مرغیاں جو گاؤں جاتوں میں کھلی چرتی ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، جن کو گرین نہیں ڈالتے، وہ اصل پاسچرائز کیج فری انڈے ہیں. وہی انڈے، اس میں یہ فرق بتا دیا ہے کہ اس کی جو زردی ہے وہ تھوڑی اورنج ٹائپ ہوگی، اس کی یلو ہوگی فارمی جو ہے. اور دوسرا سب سے امپارٹنٹ پھر یاد رکھنا، جتنا ویجیٹیبل آئل آ رہا ہے، کینولا، سویا اور سن فلاور، یہ پوائزن ہیں، یہ پوائزن ہیں، یہ ٹاکسک ہے. پہ ویڈیو بھی بناؤں گا انشاءاللہ میں. اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. آپ نے کوکونٹ آئل استعمال کرنا ہے، اولیو آئل کرنا ہے، دیسی گھی استعمال کریں، یہ بیسٹ ہے آپ کے لیے. پھر آخر میں سم اپ کر رہا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹ، فاسٹ فوڈ بار بار کھانا، زیادہ کھانا، اس کا رزلٹ پھر یہ ہے. آپ دیکھو اوور ویٹ ہے سارے، ایکسرسائز کے لیے تو ہونا مشکل ہو جاتا ہے. پھر دوسرا ہمارا کیا ہے کہ فاسٹنگ، اور تیسرا ہے کہ واک کریں، ایکسرسائز کریں. پھر میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں. لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ، کیٹو ڈائٹ، وہی تھا 5، 20 اور 70. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ 16 سے 18 گھنٹے. ایکسرسائز اور ڈیکریز اسٹریس، لانگ واک اسٹریس کے لیے.
اور دوسرا ویٹ انڈیمیٹر، وہ پورے لیکچر 8 سن لیں، آپ جا کے لیکچر 3 سن لیں، لیکچر 4 انٹرسٹنگلی سن لیں، یہ سارے سن لیں. پھر میں آخر میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں مین چیز زور دیتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا اتنی کنفیوژن، ہم کنٹرول نہیں کر رہے کیٹو سے، ہم کیور کر رہے ہیں آپ کو. تمام بیماری، جتنی میں نے بیماریاں بتائیں انسولین ریزسٹنس کی، آپ دوبارہ ریویو کر لیں جا کے. تو اس چیز کو سمجھیں، ماڈرن سائنس جتنا وہ صرف کنٹرول کر رہا ہے، اس جو انسولین سائڈ افیکٹ ہے اپنی جگہ چل رہا ہے. اگر یہ آپ کو چھوٹا سا پوائنٹ سمجھ آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو دنیا بدل جائے گی آپ کی. اس پہ غور کریں دوبارہ، اور انشاءاللہ میں اس کو رپیٹ کرتا رہوں. اچھا جی، خدا حافظ.